مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا کہ اسی میں نے گانا بھی سنایا ہوا، اسی گراؤنڈ میں۔ میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تو میں، مجھے ایسے دیکھنے لگا، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں۔ کہنے لگا سناؤ۔ میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو۔ آپ بچوں کو دیکھ کر میں مولانا طارق جمیل نہیں رہا، میں 16 سال کا لڑکا طارق جمیل ہوں۔ میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں، رو بھی رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں کہ اسی میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے، اسی گراؤنڈ میں، اور آج میں اللہ کی بات لے کے آیا ہوں۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا۔ میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا بینجو، اور گانے کا شوق تھا، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے۔ اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا، مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا۔ تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن، تو لڑکوں نے مجھے بلایا کہ آپ کچھ سنائیں، تو میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں منہ میں، سنو۔ میں نے انہیں سنایا تھا، چلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ڈھونڈ لایا ہوں، وہی گیت میں تیرے لیے۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میرے والد چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا ذوق تھا میوزک کا اور فلم کا۔ تو 60 اور 70 کے درمیان، دہائی 1960 سے 1970، جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنیں میرے دماغ میں ہیں۔ گانے بھول گئے ہیں، یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر، تو جو تو 70 تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں، 70 کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے۔ تو جنید جمشید کے میں نے 1-2 نا بول پکڑے، تو حالانکہ وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا۔ تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، سنیے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی